مسجد قباء کی ہسٹری کی بات کروں تو ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے مدینہ منورہ کے، اور انہوں نے کہا کہ مکہ میں لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے، جب بھی جاتے ہیں جس وقت بھی جاتے ہیں عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا طویل سفر ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں گاڑی یا پلین وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ان کو طویل سفر لگ جاتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کری، تو انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ مسجد قباء ہے جس میں جب بھی کوئی آگے 2 رکعت نفل ادا کرے گا اس کا ثواب مقبول عمرے کے برابر ہوگا۔ تو یہ روایت اس ٹائم سے چلی آ رہی ہے، اور آج ہم بھی مسجد قباء ہیں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آئے اندر چلتے ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اور کچھ کلپس میں اندر کی بناؤں گا، وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ تو لیٹس گو انسائڈ۔ یہ وہ مسجد ہے جسے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کہا جاتا ہے، اور مسجد قباء کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کریں، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کریں اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ مسجد قباء کی جو تعمیر تھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر کی، اور اس کی تعمیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیس خود بھی حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر ہمیں دے دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے، آپ پتھر انہیں دے دیا کرتے تھے اور آپ خود دوسرا پتھر اٹھا لایا کرتے تھے۔ اس طرح سے مسجد قباء کی تعمیر کی گئی۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کے لوگوں کا جب جی چاہتا ہے وہ عمرہ کر لیتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہاں سے مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے مہینوں درکار ہوتے ہیں، مہینوں، کیونکہ اس وقت یہ سفر پیدل ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر ہوا کرتے تھے، گھوڑوں پر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ گاڑیاں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھی، تو یہ سفر لوگ صرف سامان سفر لے کر پیدل سفروں کے لیے نکلا کرتے تھے۔ تو یہ سفر مہینوں میں آ رہے ہیں اور مہینوں میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کا یہ سفر اور آج کا یہ سفر، اگر ہم اس کا موازنہ کریں نا اور ہم یہ کہیں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، آج ہمیں جتنی بھی سہولیات زیادہ ہے نا، انسان کی زبان پر اتنے شروعات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوئے اور یہ استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ لوگوں جب جی چاہتا ہے وہ عمرہ کر لیتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ اپنے گھر سے مسجد قباء آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز، اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ضمانت لے لی۔ شکر الحمدللہ، ہم نے اپنی نمازیں ادا کر لی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ میں 30 دفعہ یہاں پہ آیا ہوں، اور نو ڈاؤٹ آسان نہیں ہوتا، جب بلاوا آتا ہے تبھی آتا ہے، تو خدا کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور میں یہ دعا گو ضرور ہوں سب کے لیے کہ ہر کوئی جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہاں پہ آئے اور اس طریقے سے ہی سارے عمرہ اور حج کی ادائیگی پوری کرے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ ہمیں اور آپ کو دونوں کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ آتے رہیں۔ تو دعاؤں کے ساتھ اس ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں اور آگے ملتے ہیں، شکریہ۔ اوکے، جو آج کی ہم نے زیارتیں کری تھی وہ ہم نے کری تھی شاہد بھائی کے ساتھ، جن کو ہسٹوریکل پلیس یعنی زیارتوں کی بہت اچھی نالج ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ زیارت کریں تو ہمیں کمنٹ باکس میں میسج کریں، ان کا کانٹیکٹ نمبر ہم آپ کے پاس شیئر کر دیں گے۔ اور ان کا جو پرائس تھا جو انہوں نے ہم سے چارج کیا تھا پر پرسن 10 ریال، وچ از کوائٹ ریزنیبل۔ جو آپ ان کی بس میں آپ نے دیکھا، پورا ریکارڈنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ساری چیزیں ہم نے کور کری۔ گڈ سروس آئی کین سے۔ سو اس انفارمیشن کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور مدینے کی زیارت کو ایزیلی کور کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ڈو لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔